تراویح کی نماز کی اجازت کا فیصلہ درست یا خطرناک؟ بعض علماء کرام کے احتجاج کے خوف کی وجہ سے بالآخر حکومت نے نہ چاہتے ہوئے بھی تراویح کی نماز کی اجازت دے دی، جس کے لیے بے شک کچھ شرائط طے کی گئی ہیں، لیکن یہ شرائط مذاق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مثلا 50 سال سے زیادہ عمر والے شخص کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ حکومت کو لگتا ہے کہ شاید ہر مسجد کے دروازے پر مسجد کی کمیٹی ایک گارڈ کھڑا کرے گی جو کہ ہر آنے جانے والے کی تاریخ پیدائش دیکھ کر اسے جانے یا نہ جانے کی اجازت دے گا۔ ارے صاحب، ہماری تو مساجد کی کمیٹیوں کے ممبران اور صدر ہی اکثر 50 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب ان سے کہیں گے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں اور حکومتی شرائط کو فالو کریں؟ وہ کہیں گے کہ تمہیں سیلری ہم دیتے ہیں یا حکومت؟ چپکے سے بیٹھے رہو اور ہمیں جماعت کی 27 نمازوں کا ثواب حاصل کرنے دو۔ اسی طرح کیا حکومت سمجھتی ہے کہ مسجد میں نمازی 2-2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے؟ سب ماسک پہن کر آئیں گے؟ اچھا مذاق ہے۔ جن علماء کرام نے ہر طرف ایک خوف کی فضا بنا رکھی تھی کہ اگر حکومت نے تراویح کی نماز کی اجازت نہیں دی تو وہ اس ملک میں انتہائی شدید احتجاج کریں گے، پھر ان کا اور ان کے فالوورز کا کام یہ ہوگا کہ اس حکومت کو اسلام دشمن، قادیانی نواز یا پھر یہودیوں کا ایجنٹ ثابت کریں گے اور ملک میں ایک مذہبی افراتفری کی فضا قائم کر دیں گے۔ آج ان علماء کرام نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تراویح اور نمازیں گھر پر ہی پڑھیں گے۔ باقی جہاں تک باقی نمازیوں کی بات ہے تو وہ حکومت جانے اور اس کا کام کہ نمازی شرائط پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ اس موقع پر ان علماء کرام کو آگے آنا چاہیے تھا اور بھرپور طریقے سے حکومتی اداروں کی مدد کرنی چاہیے تھی تاکہ نماز تراویح کی ادائیگی میں ان شرائط کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسے کہتے ہیں کہ چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں، کہ عوام کے آگے بھی سرخرو ہو گئے کہ دیکھو بھائی تمہیں تراویح کی اجازت دلوا دی، اور ساتھ ہی حکومت کے سامنے بھی سرخرو ہو گئے کہ دیکھو بھائی تمہاری تمام شرائط پر ہم تو عمل کر رہے ہیں، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو تم جانو اور تمہارا کام۔ حکومت وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک اور قوم کی عزتوں اور زندگیوں کی حفاظت حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ علماء کرام کی۔ بخاری شریف میں بیان کی گئی احادیث مبارکہ میں مومن کی جان اور مال کی حرمت کو کعبہ شریف سے بھی زیادہ مقدس مانا گیا ہے۔ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ علماء کرام نے عوام کے رد عمل کے خوف سے تراویح کی اجازت کے لیے حکومت وقت کو دھمکیاں دی، اور حکومت نے علماء کرام کے رد عمل کے خوف سے تراویح کی اجازت دے دی۔ باقی عام عوام چاہے بھاڑ میں۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہے کہ انتہائی شدید بارش، طوفان یا سردی میں مساجد سے اذان کے بعد اعلان کروایا جاتا تھا کہ نمازیں گھر پر ہی پڑھو، کیونکہ مسجد میں حاضر ہونے کی وجہ سے ایک مومن کی جان جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تھوڑا عقل سے سوچیں کہ اگر وہی بارش اسی شد و مد سے ایک ہفتے ہوتی رہتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ چلو اب تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اب بھلے بارش ہو، طوفان ہو یا سردی ہو، مساجد میں حاضری یقینی بناؤ؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پابندی لگانے کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جب مسلمان کی جان کو لاحق خطرات ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مساجد میں نمازوں کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہم سے ہزاروں گنا زیادہ مضبوط تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا کہ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو اور خطرے کے ٹلنے تک نمازیں گھر پر ہی پڑھو۔ یہی اصل اسلامی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ علماء کرام کہلانے والے کریں یا پھر حکومت کرے۔ اصل میں اس ملک پاکستان کے عوام کو سیاسی اور مذہبی مافیا نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جو کہ عام عوام کو اپنے اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ ان وباؤں کی وجہ سے ماضی میں بھی لاکھوں انسانوں کی زندگیاں چلی گئی ہیں؟ ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر مساجد میں نمازوں اور تراویح پر پابندی لگائی جائے۔ مسجد کی رونق بحال رکھنے کے لیے صرف امام، مؤذن اور کمیٹی کے چند ارکان کے علاوہ کسی کو بھی مسجد میں نماز اور تراویح کی اجازت نہ ہو۔ خلاف ورزی کرنے والے کو مسجد سے گھسیٹ کر نکالا جائے اور پھر اس سے چاند رات کو جیل سے چھوڑا جائے۔ اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دی جائے جو کہ ان سارے معاملات کا جائزہ لے اور ان احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروائے۔ کسی سے بھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی عام عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی غریب اور معصوم عوام کو چند مذہبی اور سیاسی دہشت گردوں کے حوالے نہ کیا جائے۔ اسلام بچانا ہے تو اپنے کردار اور اخلاق پر توجہ دیں۔ تراویح میں 3 راتوں میں 3 قرآن ختم کرنے سے اسلام نہیں بچنے والا۔ حکومت وقت فوری ایکشن لے۔